اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، یہ صفحہ نمبر ہے 184 اور 186، آیت نمبر ہے 155 اور 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ فبما نقضهم میثاقهم، اور ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاقهم، اپنا عہد، اپنا وعدہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، اس کی وجہ سے، وکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا، بغیر حق، نہ حق، وقولہم، اور ان کا یہ بات کہنا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، علی مریم، مریم پر، بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان ہے۔ بات یہودیوں کی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں نے عہد شکنی کی۔ اللہ نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسان وبذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عہد توڑ دیا۔ وقتلہم الانبیاء، اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یہودی انبیاء کے قاتل ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ انسان، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عذاب اس انسان کو دے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ جس کو نبی قتل کر دے یا جو شخص نبی کو قتل کر دے، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس انسان کو ہوگا۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا جی ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک، وہ انبیاء کو کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا، ہمارے دلوں میں پردہ ہے، ہمیں تمہاری کوئی سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں پہلے ہی، ہمیں بڑی نصیحت ہے پہلے ہی، تمہاری نصیحتوں کا ہم پر اب کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور جی ہمیں بڑے مسئلوں کا پتہ ہے، مسئلہ سمجھا دو، ہمیں بڑے مسئلوں کا پتہ ہے، ہم نے بڑا دین سنا ہوا، ہم نے بڑے مولوی سنے ہوئے، ہمیں بڑا پتہ ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ یہ یہودی یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں بڑا پتہ ہے۔ مسلمان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ مسلمان تو علم حاصل کرتا ہے، موت تک علم حاصل کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے 40 سوال کیے، جواب نہیں آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کہنے لگا میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ اتنے بڑے امام ہیں، وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، اس دور کے سب سے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جواب نہیں آتا تو کس کو آئے گا؟ میں اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہوں گا؟ امام مالک کو جواب نہیں آیا؟ کہا جا کر کہہ دینا امام مالک کو جواب نہیں آیا۔
اور میرا نام لے کر کہنا امام مالک کو جواب نہیں آیا۔ اتنے بڑے امام ہو کر انہیں مسائل کا نہیں پتہ، اور ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، علم حاصل بھی بہت کم کرتے ہیں، اور پتہ ہمیں سارا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ یہودی ایسا کہتے تھے کہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں علم سے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ہدایت کی توفیق کھینچ لی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں وہ ایمان رکھتے مگر بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اب ان کا ایک کفر یہ بھی تھا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر تعصب کا شکار ہو گئے کہ ان کی والدہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آل عمران کا خاندان یہودیوں کے ہاں بڑا معتبر تھا، بڑا احترام کرتے تھے اس کا۔ پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مریم علیہ السلام کو انہوں نے بیت المقدس میں رکھا، بڑا احترام کرتے تھے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی انہوں نے مریم پر الزام لگا دیا۔ پھر چھوٹے بچے نے بول کر گواہی دی کہ میری ماں پاک دامنہ ہے، میں معجزانہ طور پر پیدا ہوا ہوں، تو انہوں نے مریم علیہ السلام کا احترام کیا، تقدس۔ اور جب چھوٹا بچہ بولے، 2-4 دن کا بچہ بول کر کہے میری ماں ٹھیک ہے، دنیا حیران ہوگی۔ لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو توحید سمجھائی، یہ یہودی سارے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے تو بھی گندا، نعوذ باللہ تیری والدہ بھی گندی، برا بھلا کہا اور مریم علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر یہ قوم تو اتنی خطرناک ہے، انہوں نے تو مریم علیہ السلام جیسی پاک باز عورت کو بھی نہیں چھوڑا، اس پر بھی بہتان عظیمہ تہمت لگائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکے گا جہاں جہنمیوں کا پیپ اور کچلو ہوگا، جو لوگوں پہ بہتان باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، لوگوں پہ الزام لگاتا ہے۔ تو کسی پر الزام لگانا، خاص طور پہ بدکاری کا الزام لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہودیوں کا شیوہ ہے۔ مومن کسی پر الزام نہیں لگاتا، مومن کسی پر بہتان نہیں باندھتا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی پر بہتان نہیں باندھنا، یہ یہودیوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔